والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوار تیرا، وہ قبل ولی قبل تھے یا بعد میں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرات احترام، معزز سامعین، عزیز بزرگوں، ہم سفر ساتھیوں، ربیع الثانی کا یہ بابرکت مہینہ
امام ربانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے یہ عظیم سرخیل جن کی تبلیغ رشد و ہدایت سے ملت اسلامیہ پھر سے راہ راست پہ آئی، بدعات و اختراعات اس دور کے اندر عروج پر پہنچ چکا تھا۔ خلفائے عباسی اپنی بے عملی کی وجہ سے دین اسلام کا جو رعب اور اس کا جلال جو تھا وہ کھو بیٹھے تھے۔ عیسائی مشنریاں دین اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھیں، فلسفی حضرات اس عالم کے اندر علم الکلام کے ذریعے سے سادہ لو مسلمان علماء کو خاموش کروا رہے تھے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین اسلام کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کے لیے کفر و ضلالت کی اس عطا گہرائیوں میں مستغرق بہت سے عامت الناس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے محی الدین محبوب سبحانی غوث الثقلین الغوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ آپ 470 ہجری قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 561 ہجری کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بے شمار خصائص، علم لدنی اور اس اعتبار سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام حسن کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا یہ سلسلہ نسب اس طرف جاتا ہے۔ گویا کہ آپ کے دادا جان امام حسن ہیں اور نانا جان امام حسین ہیں۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ آج کی اس نشست میں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولیاء کرام کو جو اعزاز عطا فرمایا کہ جب امت کے اندر
انسانی فکر کے اندر بہت زیادہ افتراق و انتشار پیدا ہو جائے اور انسان مادیت کی طرف راغب ہو جائے اور مادیت میں اس قدر اپنے آپ کو مستغرق کر لے کہ اس کے لیے روحانیت اور دین ایک ثانی کیفیت اختیار کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب بندوں میں امت کی ہدایت کے لیے اپنے فرستادہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں ہوں، لوگ ان سے استفسار کرتے ہیں، استفتاء طلب کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو تو اس کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا وہ نبی، اللہ کا وہ رسول، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس خدا داد صفات میں سے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے جس کو عرف عام کے اندر معجزہ کہتے ہیں۔ وہ معجزات کے ذریعے سے اپنی نبوت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دنیا کی جو طاقت، دنیا کے مادی وسائل، دنیا کے تمام اسباب و علل جو کام نہیں کر سکتے، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے وہ کام کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام طب اس قدر عروج پر تھا، لیکن کوئی شخص، کوئی طبیب حکیم حاذق وہ مادرزاد نبینے کو بینا نہیں، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، انی ابر الاکمہ والابرص، جو مادرزاد اندھا ہے میرے پاس لے آؤ، عیسیٰ بن مریم اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو آنکھیں عطا فرمانا دے گا۔ برس کے جو مریض ہیں، جو لا علاج ہوتے ہیں، تو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہاتھ مس کروں گا اور ان کے جسم سے تمام ڈب کھڑبا پن ختم ہو جائے گا اور بالکل وہ صحیح و تندرست ہو جائے گا۔ یہی نہیں، وَأَنَا أُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ جس قبر پہ لے جاؤ اس قبر کے اوپر میں یہ کہوں گا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اس حکم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس مردے کو بھی زندگی عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن قوم پھر بھی نہیں مانتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کو، اگر تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو تو چاند کو ذرا نیچے اتار کے دکھاؤ، اتنا بڑا معجزہ۔ فرمایا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جبریل علیہ السلام کے اذن سے آپ کو حکم دیا، حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اس کا چیلنج قبول فرما لو۔ چیلنج قبول کیا اور پیارے آقا علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ ایک چاند کا ٹکڑا کوہ ابو قبیس کے اوپر، پہاڑی کے اوپر، اور دوسرے اعلان کے اوپر اترا اور انہوں نے دیکھا اور پھر واپس کیا اور یہ معجزہ انہوں نے دکھایا تو حیران ہو گئے، لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام کو بحیثیت نبی نہیں مانا، کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل آقا علیہ السلام کی خدمت میں بہت بڑا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں حال انت تعرف ما فی یدی، میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو واقعی نبی ہے تو بتاؤ۔ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ ہاتھ میں کنکریاں ہیں، پتھر ہیں، وہ پتھر، وہ کنکری، وہ ابو جہل کے ہاتھ میں پڑتی ہے، بابا زبان انسان پڑتی ہے، کلام کرتی ہے کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، پتھر کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کوئی بات کے لیے لائق نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب پتھر نہ جس کا منہ ہوتا ہے نہ جس کی زبان ہوتی ہے، میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس پرندے، اس کے پاس جو پہلے سے فوت ہو چکا ہے مردہ، اس کی زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی مسیحائی دیکھیں کہ پتھر نہ اس کے پاس زبان نظر آ رہی ہے، نہ کان نظر آ رہے ہیں، نہ اس کے پاس زبان نظر آ رہی ہے، نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نہ اس کا جسم نظر آ رہا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا یہ اعجاز کہ اس پتھروں کو میرے آقا علیہ السلام آنکھیں بھی عطا کر دیتا ہے، زبان بھی عطا کر دیتا ہے، سماعت بھی عطا کرتی ہے، اور وہ شہادت کی خیرات بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کو ببانگے طور کہتے ہیں اشہد انک محمد رسول اللہ، اے مخاطب آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم اس کی گواہی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی مسیحائی اور یہ اعجاز ہے قرآن عزیز کے اندر۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر دور کے اندر وہ قوت جو نبیوں کو عطا کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قہر مذلت میں پڑی ہوئی قوم کو جب وہ قوم گمراہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ علم نبوت سے حاصل کردہ جو چیزیں ہیں شریعت کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور اتنی قوت عطا کرتا ہے، اور وہ قوت کرامت کی شکل میں اس کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ جو قوت نبی کے پاس ہوتی ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ نبی کے امتی کو بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کا نام کرامت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کرامت ہے۔ وہ بھی خرق عادات، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے یہ کیسے ہو گیا، انسان کا دماغ اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کی امتیوں کو یہ نعمت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرمائیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن عزیز ہے، ہم اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو تھوڑے سے بیان کریں گے کہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے، 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور کیسی انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ قرآن عزیز نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ ہم نہیں بیان کر رہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان کیا بیان کرتا ہے؟ انبلیویبل، ناقابل یقین چیز، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی ذات اپنی امتی سے فرماتے ہیں کہ کون ہے میرا امتی؟
یہ جب ہدہد نے، پرندے نے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں؟ میں آسمانوں کے اندر پرواز کر رہا تھا، پرواز کرتے ہوئے کہ میں نے ایک ایسی حکومت کو دیکھا ہے، وہاں پہ ایک عورت ہے بلقیس نامی، ملکہ سبا ہے یمن کے اندر، اس کا ایک محل ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور آرام کر رہی ہے اور وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتی ہے، تمام کے تمام مرد اس کے نیچے ہیں۔ اللہ کا نبی حیران ہوا، فرمایا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها، فوراً اس کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ کون ہے وہ ملکہ سبا؟ یمن کی وہ کون بادشاہ ہے ملکہ؟ میں چرند پرند حیوانوں، شجر و حجر، جنوں اور انسانوں کا میں نبی ہوں اور مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے؟ فوراً میرے پاس اس کو حاضر کیا جائے۔ دربار لگ جاتا ہے اور پرندہ ہدہد، کیا ہدہد، وہ پرندہ پوری روداد سناتا ہے، سارے کے سرو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مناطق الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ فوراً جب یہ بات اس نے سنا دی، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن حدیث فرماتا ہے، جنات اور تمام کے تمام رؤسا، قبیلوں کے سربراہ، دربار لگا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قال یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشها، کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے سامنے آئے۔ وہ بھی آ رہی ہے لیکن اس کا عرش تخت، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آؤ میرے پاس، میں محل دیکھنا چاہتا ہوں کس میں وہ رہتی ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک دو ہیکل جن کہنے لگا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میرے پاس طاقت ہے، میں تمام جنات کو اکٹھا کرتا ہوں، بڑا قوی عفریت۔ وہ جن کہنے لگا کہ میں کیسے بھی ہو، میں اس کے عرش کو، اس کے تخت کو زمین کے سمیت نیچے اکھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کھڑے ہوں گے، یہ مجلس برخاست ہوگی، آپ کھڑے ہوں گے تو 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اس ملکہ سبا کا عرش تخت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس اتنی طاقت ہے اور میں امین ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر پورا کر کے دکھاؤں گا آپ کو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ سچ بات کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا، فرمایا کہ یہ مجلس تو کافی دیر تک چلتی رہے گی، اور اگر وہ پہلے آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی وہاں سے چل پڑی ہے۔ ان خط لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو، اس پرندے کو دیا، اس پرندے نے اس کے روشن دانوں سے، اس دور میں بجلی تو نہیں ہوتی تھی، روشن دانوں سے ہوادار، اور چلتے 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 جا کر 7ویں کمرے کے اندر اس کے سینے کے اندر رکھ دیا وہ خط۔ وہ حیران ہوگی، دروغوں کو بلاتی ہے لیکن وہ معاملہ بدور ہے، حیران ہو، فرمایا کہ چلو اس کے پاس جانا چاہیے، کہیں وہ ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ سلیمان علیہ السلام
اگر ہم حکم عدولی کی ان کی، وہاں سے اپنے تمام رؤساء کو لے کر آ رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کا جو جتنا بھی تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ تخت میرے سامنے آ جائے، میں کہ دیر ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ اور کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو ایک لمحے کے لیے وہاں پہ چلے جاتے، خود لے آتے۔ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قوت نبی کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کے ذریعے سے پر فضل سے نبی کی امتیوں کو بھی یہ عطا کر دیتا ہے یہ قوت۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تمام کے تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا تھا؟ ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ قرآن عزیز۔ اس دور کے اندر تورات کا علم اس کے پاس تھا، اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بہت بڑا ایک اسم اعظم دیا تھا۔ اس اسم اعظم کو وہ پڑھتا ہے، اور قرآن عزیز کے اندر بھی وہ اسم اعظم موجود ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، شان نزول کو پڑھتے ہیں، ربط بین الآیات کو پڑھتے ہیں، ناسخ و منسوخ کو پڑھتے ہیں، اس کے توجیہ، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو جانتے ہیں، عربوں کا استخدام کو جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے اتنا علم جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اسم اعظم عطا فرما دے گا۔ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا ہی نہیں دیتے ہیں، وہ ان کا امتی۔ وَمَا قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ اکبر۔ انا آتیک بہ، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں لے آ سکتا ہوں، کتنی دیر تک لے آؤ گے؟ سوچتے سوچتے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ ایسے دیکھیں پھر آنکھ کو بند کریں، آپ کے آنکھیں بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولیں گے، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبی اور آپ کو کتاب دے کر بھیجا ہے، میں اسی کتاب کے علم سے آپ تخت بلقیس جو ہے، وہ بلقیس کا جو عرش تخت ہے، اس کو آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت پہ لا کر حاضر کر ڈالوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ بولو کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ آج کے موبائل نے بھی یہ مسئلے حل کر دیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تم یہاں پہ بیٹھو، دنیا جہان کو دیکھ سکتے ہو اپنے موبائل کے اندر۔ تو کبھی کسی نے کہا تو گفتگو کرتے ہو آڈیو کے ساتھ ہی، بلکہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے، باتیں کرتے ہو۔ ویڈیو باتیں نہیں کرتے آپ؟ مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی نمازیں پڑھ لے، دیکھتے رہو، تراویح دیکھتے رہتے ہو، میچ دیکھتے رہتے ہو۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ افریقہ، جنوبی افریقہ میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اگر آج کا موبائل یہ کام کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم اپنی خداداد صلاحیت سے یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور اللہ کا نبی تو دور کی بات ہے، آج کا یہ انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے ولی کو یہ تو وسائل ہیں، تب جا کر تمہارے پاس وائی فائی ہوتا ہے، نیٹ ہوتا ہے، کبھی سلو بھی ہو سکتا ہے، کام نہیں بڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی روحانیت کا جو نیٹ ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں سے چاہے، فرمایا کہ ایسے یہاں پہ ہم محفل 11ویں شریف کو منائیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور سے جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ اللہ اپنے مریدین کا یہ اعزاز اور یہ ان کی خدمات وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک شام یعنی کہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے، کتنے مہینے کی مسافت ہے؟ 1 مہینے کی مسافت، آپ ملک شام کے اندر تھے اور وہ یمن، یعنی فرماتے ہیں کہ قد مسافت بینا شہر واحدا، 1 مہینے کی مسافت تھی، اور اسی وقت فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اچھا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں کر رہا ہوں، ایسے بند کیا، ایسے دیکھا، بند کی، کھولوں؟ فرمایا کھولیں اے اللہ کے نبی کھول دیں۔ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو وہ تخت جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ فلما رأى مستقرا عنده، جب وہ پورا کا پورا تخت وہ اس کا محل سامنے مستقر پایا، قال هذا من فضل ربی، اے اللہ تیرا میرے رب کا یہ شکر ہے کہ مجھے یہ پوری کائنات کی بادشاہت عطا کی، اللہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی کو بھی تم نے یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی، اور فرمایا کہ 1 مہینے، فرمایا کیسے لے کر آئے؟ آسمانوں پہ اڑتا ہوا نہیں آیا، فرمایا کہ قد خرج من الارض، زمین کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے 1 لمحے کے اندر وہ تخت بلقیس ہے، وہ ملکہ سبا کا محل جو ہے زمین سے چیرتے ہوتے آتا ہے، اور اچانک سلیمان علیہ السلام اور تمام درباریوں کے سامنے وہ محل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن کو پڑھا کرو۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ 1 میل کے 1 مہینے کی مسافت، کتنی؟ 1 مہینے کی مسافت آنے جانے کی ہے، اور وہ سارے سمٹ کر ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ ملکہ سبا کا جو عرش ہے وہ محل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کے امتی کا کیا کمال ہوگا پھر؟ میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کے امام، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ شان عطا فرمائی، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آقا علیہ السلام کے ولیوں کو بھی یہ شان عطا فرما ڈالی، ولیوں کو بھی شان۔ یہ 571 یعنی اس دور کے اندر 5ویں صدی ہجری ہے، ملک کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، یونان کی فلسفہ وہ اور مشری وہ آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں عقلی دلائل سے بیان کرو کہ یہ تمہارا قرآن کیسے سچا ہے، تمہاری کتاب کیسے سچی ہے، تمہارا نبی کیسے سچا ہے، ہم سے گفتگو کرو۔ فلسفہ بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ چھوڑو فلسفے، وہاں پہ علماء ناکام ہو گئے، وہاں پہ محدثین ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تمام کے تمام مجتہد فقیہ وہ ناکام ہوئے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم علم لدنی کے ذریعے سے ان مشنوں کا جواب دے سکتے ہیں، جو چیز قرآن و سنت سے نہ ثابت یعنی کہ مان لے کوئی شخص نہیں مانتا ہے، ہم اپنی کرامات کے ذریعے سے بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سچا نظر آ رہا ہے۔ تب اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرامات کو ظہور عطا فرمایا۔ ایسے نہیں بن گیا تھا، مقام کیسے ملا آپ کو؟ قرآن و سنت کی پابندی، اس کے اوپر اتباع شریعت،
آپ سے پوچھا گیا جس وقت آپ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک آپ نے، 20 سال آپ نے علم دین پڑھا، کتنے سال؟ اور 20 سال ان کے رموز بغداد کے صحراؤں کے اندر اپنے نفس کی ریاضت کی، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، خواہشوں کو کنٹرول کیا، اور اس کو جب اتنا مردہ کر دیا تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بزرگ بوڑھا آدمی اس کو سلام کیا، فرمایا کہ یہ لے لو، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اسلام ہوں۔ اور اتنا کمزور کیوں ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ لوگ مجھ پر عمل نہیں کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں عبد القادر تجھ پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو عمل کرواؤں گا بھی، اور تیری قوت کو بھی ادا کروں گا۔ اس کو آپ نے اٹھایا، قوت آ کی، اس وقت سے آپ کا نام بن گیا محی الدین، دین کو پھر سے زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ نے ریاضت کے ذریعے سے، اور آپ فرماتے کہ سب سے پہلے سنت کو فرضوں کو ادا کرو۔ ہم جو ہیں 11ویں بہت عظیم نعمت ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کیا 11ویں منانے والے پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں؟ بولو۔ ہم لنگر کھانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ فرمایا کہ پہلے فرائض ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض، مومن جو ہے سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو فرض چیزیں ہیں ان کو ادا کرے۔ اشتغل ثم فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن، جب فرض کو پڑھ لے تو پھر سنتوں کی طرف چلا جائے۔ ثم اشتغل بالنوافل، جب سنتیں بھی پڑھ لے تو پھر نفل ادا کرے، پھر نفلی پر عبادت کرے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزاز عطا فرمایا قرآن و سنت کو پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ آپ ایک مرتبہ صحرا میں تشریف جا رہے تھے، ایک نور آتا ہے، فرمایا کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں اور تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی تمام کے تمام نعمت جتنے بھی ہیں تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں جتنے بھی جو چاہو، جو حلال جو حرام بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ آپ حیران ہوئے، کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی حرام کر دے جو میں حلال کر دوں؟ امپاسبل۔ میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہ بادل چھٹ جاتا ہے، اور میں کہ شیطان، وہ شیطان تھا، وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، جو تو نے قرآن و سنت کو پڑھتا رہا، اس کے نور سے آج تو بچ گیا ہے۔ کہا نہیں، مجھے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کیا بچایا؟ کس نے بچایا ہے؟ یہ انصاف نہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو، عبادت بھی کرو تو دعا مانگو۔ اس وجہ سے آپ نے اتنا وسیع انتظام ہوا کرتا تھا کہ آپ تقریباً ہر 10ویں تاریخ کو، جس کو آپ 11ویں کہتے ہیں، ایک بہت بڑا پنڈال لگ جاتا، لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور آج اس دور کے اندر بھی ہر 10ویں تاریخ کو اتنا بڑے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ 11ویں والی سرکار مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ کیا بن گئے آپ؟ کمال حکمت ہے کہ تمام دنیا کے بزرگان دین، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بابا مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان کا جو عرس ہوتا ہے وہ سال کے بعد آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ 11ویں اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر مہینے آپ کا عرس منانا شروع فرما دیا۔ کسی ولی کا ہر مہینے کوئی عرس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی اس خیرات کو اتنا پسند فرمایا کہ ہر مہینے ہی آپ کی 11ویں شب پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز سوموار کو ہمارے بھی یہاں پہ ان کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے کہ جنہوں نے
بہت بڑی خدمت کی دین کی. ہم یہاں پہ بھی یہ نفری بات کریں گے 11ویں شیخ کی شکل کے اندر, اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی شانیں بیان کی جائیں گی. تو تمام دوست آج لنگر میں لازم حصہ ڈالیں. یہ محبت کا اظہار ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خیرات کو پسند کیا. ان کی خیرات کو کتنی محبوب ہوئی وہ خیرات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ لو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, اے عبد القادر تیری یہ 11ویں ہمیں بڑی پسند آ گئی ہے, لو ہم ہر مہینے پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا فرما ڈالیں گے. وہ تو سال بعد ان کا عرس آتا ہے اور تمہارا عرس جو ہے وہ ہر مہینے منایا جاتا رہے گا. یہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت کی نشانی ہے. تو اس قبول عبادت کے اندر ہم سب حصہ مل کر لائیں اور اس طرح خیرات کریں گے, کھانا کھلائیں گے. فرمایا کہ بہترین عبادت جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے. کھانا کھلائیں جو حسینہ شیخ عبد القادر جیلانی کرتے رہے, ان کی سنت کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے, وہ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا اور ہماری نجات کا سامان بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.